السلام علیکم کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، حصہ نظم کو ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج اس کی دوسری نظم جو ہے اس کو ہم شروع کریں گے۔ نظم کا عنوان ہے مستقبل کی جھلک۔ جھلک کا معنی ہے تصویر، تصور، شکل، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام مولانا ظفر علی خان۔ مولانا ظفر علی خان نے یہ نظم لکھی ہے۔ اس نظم کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ تحریک پاکستان کے دوران میں جن لوگوں نے اپنے خون دل کی روشنائی سے نظمیں تخلیق کی، ان میں ایک بہت بڑا نام مولانا ظفر علی خان کا بھی تھا۔ مولانا ظفر علی خان نے یوں کہہ لو کہ تحریک پاکستان کے سرگرم ترین جو تھے وہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنی علم کے ذریعے، اپنے ادب کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے برصغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے ایک نئی روح جو ہے وہ بیدار کی۔ مولانا صاحب کا اس نظم میں لب و لہجہ جو ہے وہ انتہائی پر امید اور رجائیت بھرا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب انگریز کا دور تھا تو مسلمان انتہائی مایوسی میں گھرے ہوئے تھے، لیکن مولانا صاحب نے مایوسی کو چھوڑ کر امید کی ایک شمع جو ہے اس کو تھاما، اور وہی جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا ہے۔ یہ نظم 1937 کے پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اگر اس دور کے بارے میں آپ لوگ کو کچھ علم ہو، جو آپ لوگ غور کرو، تو یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی اکثریت حال و مستقبل سے مایوس ہو چکی تھی۔ حال انتہائی جو ہے وہ یوں کہہ لو کہ درگردوں حالت میں تھا، اور ایک ایسے گرداب میں پھنسا ہوا تھا کہ جہاں پر منزل کی کہیں بھی کوئی نشان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ جب حال اس قدر کی کیفیت اس قدر خراب ہو تو پھر مستقبل سے انسان جو ہے وہ خود بخود مایوس ہو جاتا ہے۔ کرۂ ارض پر مسلمانوں کے لیے زندگی کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ یہودی عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث تھے۔ انتہائی نازک دور تھا مسلمان حکومتوں کے لیے، جہاں جہاں پر قائم تھی، اور ان حکومتوں کے لیے بھی جہاں مسلمان تو آباد تھے لیکن ان پر کسی صورت میں یہودی، کسی صورت میں عیسائی، اور کسی صورت میں جو ہے دوسری غیر مسلم طاقتیں جو تھیں وہ ان پر قابض تھی۔ یہ اس پس منظر میں نظم لکھی گئی۔ جو پہلا شعر ہے وہ آپ لوگوں کے پاس اگر کتاب ہوگی سامنے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ جو پہلے شعر میں جو ہے مولانا ظفر علی خان نے جو پہلے شعر میں بیان کیا کہ کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک دنیا نئی، خون مسلم صرف تعمیر جہاں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک نئی دنیا سے مراد ایک نیا جہاں جو ہے پیدا ہوگی، نمودار ہوگی، سامنے ہوگی۔ خون مسلم، مسلمانوں کا خون صرف خرچ ہونا، لگ جانا، ٹھیک ہے۔ تعمیر جہاں، ایک نئے جہاں کو تعمیر ہونے میں مسلمانوں کا خون جو ہے وہ صرف ہو جائے گا۔ اگر بیٹا اس قسط میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہم اس جو ہے نظم کے حوالے سے مولانا ظفر علی خان کے لب و لہجے کے حوالے سے بات کریں تو مولانا صاحب نے سب سے پہلے بات کی کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی، جیسے قرآن مجید میں حکم بھی واضح الفاظ میں موجود ہے۔ شاعر انتہائی پر امید ہو کر کہتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب ایک نئی دنیا کا وجود سامنے آئے گا، اور آنے والا جو دور ہے، جو موجودہ دور ہے 1937 کا دور ہے، اس سے آنے والا دور جو ہے وہ انتہائی مختلف ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی تعمیر و ترقی کا دور ہوگا۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹیں گی اور ہر طرف نغمہ توحید جو ہے وہ گونجے گا۔ اب یہ کیا تھا کہ 1937 کیا تھا؟ 1937 میں یہ تھا کہ 1924 میں خلافت عثمانیہ جو کبھی افریقہ، ایشیا، یورپ پر قائم تھی، 3 براعظموں پر یہ خلافت قائم تھی، 1924 میں یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کا جو اتنا 3 براعظموں پر قائم رہنے والی خلافت جو تھی استنبول اور اس کے ارد گرد کے علاقوں تک صرف محدود ہو کر رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی، عیسائی قابض ہوئے، تو لاکھوں مسلمان زندہ نظر آتش کیے جا چکے تھے۔ ایک طرف تو دشمنوں نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا، دوسری طرف ہمارے صفوں میں موجود جو غدار تھے انہوں نے ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال جو ہے وہ بنا رکھی تھی۔ ان تمام حالات میں جو مسلمان تھے وہ انتہائی جو ہے یوں کہہ لو کہ مایوسی کے عالم میں چلے گئے تھے۔ مسلمانوں کا خون انتہائی سستا ہو چکا تھا۔ تاج برطانیہ کے اشارے پر ہندو جو تھے وہ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیل رہے تھے۔ فلسطین میں برطانیہ کی سربراہی میں یہودی مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہا رہے تھے۔ غرض ہر خطۂ ارض میں آپ جہاں بھی جا کر آپ نظر دراتے 1937 کے دور میں مسلمانوں کو انتہائی ایک تکلیف دہ صورتحال کا سامنا تھا۔ اور یہ اس صورتحال میں دیکھ لیں 1937 کے بعد 1940 کا موقع آتا ہے، ہمارے لیے جو ہے قرارداد پاکستان بھی منظور ہوتی ہے، ایک نیا جو ہے ایک نیا دور کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہی دور آگے چل کے